الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن ہدایت اور دلیل کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور سارے لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور حقیقت کو ظاہر کیا، پس ان کی توبہ میں قبول فرماتا ہوں، کیونکہ میں ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ساری مخلوق کے لیے قیامت تک ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور حکام ہیں جن کے مطابق مخلوق خدا نے زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ساتھ ساتھ گزشتہ تاریخ بھی بیان فرمائی، اور وہ اس لیے کہ مخلوق اپنے اعمال کی بنیاد اس تاریخ پر رکھے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تاریخ ہے، اور جو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور اس گمراہی سے بچے جو دوسرے لوگوں کی گمراہی اور تباہی کا سبب بنی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور گزشتہ امتوں کی تاریخ بیان فرمائی، اور یہ بیان فرما دیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی وہ سرخرو اور سرفراز ہوئے، وہ دونوں جہانوں میں خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا وہ دونوں جہانوں میں غرق، تباہ اور رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ تاریخ اور ہدایت اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ لوگ اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب جو آخری نبی سید المرسلین ہے اس کی آمد ہے، اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس ساری کائنات کی آرائش و زبائش اور تیاری اس ہستی کے لیے تھی۔ اس اللہ تعالیٰ کی نشانی کی فوراً فرما برداری کریں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہیں یہ ہدایت بھی فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا دارالحزن ہے، یعنی غم کی جگہ ہے، یہاں تمہیں کئی قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے تمہیں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے یہ مصیبتیں آسائشیں بن جائیں گی، تمہارے لیے تکلیفیں راحتیں بن جائیں گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ بیان فرمائی وہ اس حکم کا ثبوت ہے تاکہ مخلوق خدا کا یقین زیادہ پختہ ہو اور ان کے اعمال درست ہوں، اس لیے کہ مالک الملک رحمان و رحیم ہے۔ وہ ہر صورت میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق راہ راست پر یعنی صراط مستقیم پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی اس ہدایت اور یقین کی پختگی کے لیے جو ثبوت پیش کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ بیان فرمایا کہ دیکھو ابراہیم سب سے زیادہ صبر کرنے والا تھا، اور اس کے صبر اور آزمائشوں پر پورا اترنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے اسے ایسی عزت بخشی کہ ایک تو اسے مخلوق خدا کا امام بنایا، اور دوسرا یہ کہ اسے اپنا خلیل بنایا، اور پھر یہ کہ اس کے ہر عمل کو ہم نے ساری مخلوق کے لیے فرض کر دیا اور آئندہ آنے والی مخلوق کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ حج کیا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے کے اعمال ہیں کہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور پھر یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے ہم اس طریقہ پر عمل کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کریں گے۔ جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، کیونکہ حج کا مطلب ہی یہ ہے کہ ارادہ کرنا۔ اب حج میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے دیکھ لیں کہ وہ کیا ہیں۔ جو فرض ہیں وہ سب اس صبر کرنے والے حضرت ابراہیم کے عمل ہیں اور سنت ہیں۔
جس جگہ پر صبر کرنے والے نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس جگہ کو ساری مخلوق کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ طواف کعبہ، منا، قربانی، عرفات، مزدلفہ، جمرات ثلاثہ، یہ تمام وہ ارکان ہیں جن کی تفصیل ہر آدمی کو معلوم ہے اور بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ یہ سارے اس صبر کرنے والے کے عمل ہیں جن کو دہرانے والا سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے اور اپنے حکم پر چلنے والے کو اتنی عزت بخشی کہ اس کے عمل کی نقل کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ بن جاتا ہے اور سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حج کوئی معمولی بات نہیں، حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ یا حقوق العباد، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ ہوں۔ جب انسان عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے حقوق اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب رات مزدلفہ میں رہ کر گزارتا ہے تو سارے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے حقوق دوسروں کے ذمہ ہوں گے انہیں میں اپنی طرف سے دے کر اپنے راستے کے مسافروں کو بری و ذمہ قرار دے دوں گا اور انہیں معاف فرما دوں گا۔ اس ضمن میں پچھلی بار آپ کو حضرت سفیان ثوری کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ جب انہوں نے ایک دفعہ حج کیا تو وہ شاید گرمی سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں حج نہیں کروں گا۔ جب واپس آئے تو انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا جس نے عصا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جو تم نے دل میں خیال کیا ہے اسے چھوڑ دو، بدل دو۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کی اور اس کے بعد میں نے 35 حج کیے۔ جب میں 35واں حج کر رہا تھا تو میں جبل رحمت پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ مخلوق خدا کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کس کا حج قبول ہوگا، اور اسی فکر میں بہت پریشان ہو رہا تھا اور رو رہا تھا۔ مخلوق مزدلفہ میں جا رہی تھی اور مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم اللہ تعالیٰ کو آواز دے رہی ہے کہ اے رب، میری گرمی بہت تیز ہو گئی ہے، اب اپنے گھر کے مسافروں کو میرے اندر نہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جہنم، تو کچھ اور مانگ، یہ تو میرے راستے کے مسافر ہیں اور اپنی ہر چیز میرے راستے میں قربان کر کے آئے ہیں، تو ان کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی تمہارے اندر نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے الواحقین میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت کا حق دے دیا گیا ہے۔ اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اعزاز، اتنی عزت اور اتنی مہربانی کیوں عطا ہوئی؟ یہ اس لیے عطا ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والے اس بندے کی سنت ہے اور اس کے عمل کو دہرانا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کے ہر آزمائش کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا اور ہر تکلیف برداشت کی اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی جاری رکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی عزت بخشتا ہے جو ان کی یاد کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے پسند فرماتا ہے کہ قیامت تک اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ارکان ہیں اور یہ اس کے اعمال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندی کو دیکھ لو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کیا اور وادی غیر ذی زرع میں خوشی سے سکونت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو کتنا پسند فرمایا اور اس پر عمل کرنے کو کتنا ضروری قرار دے دیا۔ جو پچھلی مرتبہ کے سامنے بیان ہوا کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ کے نام پر بہشت میں 2 دروازے رکھ دیے گئے ہیں کہ جو آدمی بھی میری بندی کی سنت پوری کرے گا میں اسے ان دروازوں سے جنت میں داخل کروں گا۔ اور فرمایا کہ مجھے اس بندی کی سنت پوری کرنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص ان 2 پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے گا اور اس سنت کو دہرائے گا تو میں اسے 70 غلام آزاد کرنے اور 70 اونٹوں کی قربانی کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ اس بندی کی سنت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اس لیے انہیں زندہ رکھتا ہے اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ثواب اتنا بڑا رکھا ہے کہ آئندہ آنے والے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے رہیں اور قیامت تک یہ بات زندہ رہے گی۔ اب ایک دوسری جماعت بھی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے احکام مخلوق خدا کو معلوم نہ ہوں اور انہیں پتہ نہ چلے تاکہ وہ اس سے محروم ہو کر جہنم میں جائیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو انسان کے دشمن اور شیطان کی ضروریات بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں جو ابھی بیان کی اسی بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو یہ ساری نشانیاں مخلوق خدا کو اچھے طریقے سے معلوم تھی، اور خاص طور پر یہود تو نصارہ کو جو مدینہ پاک کے گرد و نواح میں آباد تھے، انہیں یہ ساری نشانیاں معلوم تھیں جنہیں وہ آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں تورات اور انجیل میں وہ بار بار پڑھ چکے تھے، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکے تھے۔ وہ جو ساری نشانیاں تھیں جو ثابت کرتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نشانی ہیں، جن کے لیے ہی دنیا کی یہ ساری آرائش و شو زبائش ہے، یہود و نصارہ کی پوری کوشش تھی کہ اس نشانی کو چھپا دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت معاذ بن جبل دونوں نے علماء یہود سے جا کر پوچھا کہ تم عالم ہو اور تمہیں تو سارا علم ہے، تم نے تورات، انجیل اور زبور ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کون کون سی ہیں جو سیدھے راستے پر لا سکتی ہیں، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں چھپا لیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کعبہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بیت المقدس ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہیں بلکہ اسحاق ہیں، اور صفا اور مروہ کے متعلق یہ کہا یہ تو دو بت خانے ہیں، جن میں سے ایک پر اصاف کا بت رکھا ہوا ہے اور دوسرے پر نائلہ کا، اور جن کی مشرکین پرستش کر رہے ہیں، ان کے درمیان صحیح کرنا بھی گناہ ہے، اور کعبہ شریف کی طرف جانا بھی گناہ ہے۔ اور اس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بھی منکر ہو گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اور حقیقت کو چھپا رہے ہیں جس کو ہم نے ظاہر کر دیا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ یہ تو سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے ابراہیم کی تاریخ ہم نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، تورات اور انجیل میں یہ تاریخ بیان ہو چکی ہے، جسے یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور صفا اور مروہ کی صحیح آپ کی بیوی کی سنت ہے، اور اگر مشرکین مکہ نے ان پہاڑیوں پر بت لا کر رکھ دیے تو اسی طرح یہود و نصارہ خود گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا ہے۔ جس طرح یہ شیطان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی گمراہ ہوئے، جنہوں نے کعبہ شریف میں بت رکھ دیے، اور صفا اور مروہ پر بھی اصاف اور نائلہ کے بت رکھ دیے، جنہیں اس بے ادبی میں کہ انہوں نے اس پاک جگہ میں ایک دوسرے کو غلط نظریے سے دیکھا، پتھر بنا دیا گیا، اور اس عبرت کی وجہ سے صفا پر اصاف کے بت کو اور مروہ پر نائلہ کے بت کو رکھ دیا گیا، تاکہ آئندہ آنے والے جو صحیح کریں گے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ادب اور عبادت والی جگہ ہے اور پاکیزہ جگہ ہے، اور اس قسم کی حرکت آئندہ کوئی نہ کرے۔ تو شیطان نے انہیں گمراہ کر کے ان کی پرستش پر راغب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں یعنی صفا اور مروہ یا بیت اللہ شریف کی عظمت کم ہو گئی، یہ تو مشرکین مکہ کی اپنی گمراہی تھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دور فرما دیا۔ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو بھی توڑ کر پھینک دیا، اور اصاف اور نائلہ کے بتوں کو بھی توڑ کر پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی سنا دیا کہ اس کے درمیان صحیح کرنا گناہ نہیں بلکہ عبادت ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے، اور طواف اور حج سے انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیوں کو چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے ظالم ہیں کہ یہ مخلوق کی بہتری نہیں چاہتے۔ جو مخلوق کی بہتری نہیں چاہتا اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور سارے لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ سارے دوسرے لعنت بھیجنے والے کون ہیں اور وہ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ وہ ساری مخلوق ہے۔ جب یہ غلطی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں تو اس گستاخی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے جو کئی طریقے سے ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے دوسری مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسری مخلوق کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کی بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان پر لعنت بھیجتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک عمل کو سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے توبہ کر لی ہے
اور توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے قبول فرما لیا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے یہودی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور پھر اس حقیقت کو ظاہر کیا اور ہر جگہ اس کی تبلیغ شروع کر دی کہ یہود کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں۔ یہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور یہ لوگ اپنی لالچ اور گمراہی کی وجہ سے انہیں چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنا بندہ خاص بنا لیا ہے، میں نے ان کی طرف رجوع کر لیا ہے، ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ بات سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی بھی کتنا ہی ظالم ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، اگر وہ توبہ کر لے، اپنے مال کی اصلاح کر لے، تو مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں جو معافی دینے والا ہو۔ میں معافی دینے والا ہوں، میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور ہر ایک کو معاف فرمانے والا ہوں۔ سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ تاریخ، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہدایت اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہ سارا عمل صرف اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کی آمد تھی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے لوگوں کو آشنا کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت، عزت اور اہمیت کو واضح فرمانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری تاریخ کو دہرایا، ابراہیم خلیل اللہ بنایا اور انہیں ساری مخلوق کا امام بنایا، انہیں کعبہ کا معمار بنایا اور پھر سارے احکام سکھائے۔ پھر ان سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرائی گئی کہ یا الہی، اب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں پاک و صاف کر کے اور ہدایت سکھائے، کتاب پڑھ کر سنائے اور ان کے قلوب پاک کر کے تیرے ساتھ ملائے۔ حضرت ابراہیم جیسے اول العزم پیغمبر نے بھی یہی ضرورت محسوس کی۔ کو ہنسی آئے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے اور جس کے لیے ہی یہ موجودات ہیں اور جس کی خاطر کائنات کی آرائش و زبائش کی گئی ہے، حضرت ابراہیم سے یہ کہلوایا گیا، اور حضرت ابراہیم کی عظمت قائم کرنے کے لیے ان کے سارے اعمال کو مخلوق خدا کے لیے فرض قرار دیا گیا اور معافی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی اتنی عزت قائم کرنے کے بعد آپ سے التجا کروائی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قیمتی نشانی جو سب سے بڑی نشانی ہے، اب اس کو دنیا میں آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر مخلوق کا کوئی گزارا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ مخلوق الہی پر واضح کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جو پرانے انبیاء گزر چکے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رتبے اور درجات عطا فرمائے ہیں، ان لوگوں کو بھی درجات اسی نسبت سے عطا فرمائے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ان کی آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی، اور آئندہ زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ لوگو، تم اس کے محتاج ہو کہ جس کے بغیر نہ تمہیں کوئی علم حاصل ہوگا، نہ تمہیں کتاب کا علم حاصل ہوگا، نہ تمہیں عقل و دانش ملے گی، نہ تمہیں پاکیزگی ملے گی اور نہ تمہیں روشنی ملے گی۔ اگر تمہیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں تو صرف میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اور نسبت سے ملیں گی، جس کی گزشتہ تاریخ بیان کی ہے، یعنی جو انبیاء گزرے تھے یا جو مخلوق گزری تھی، ان کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور جو موجود ہے اگر اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو تب ہی کامیابی ہے۔ اور اس طرح جب محشر کا میدان ہوگا تو وہاں بھی شفاعت اور معافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور نسبت سے ہوگی۔ جب محشر کا وقت ہوگا اور ساری مخلوق جمع ہوگی، اسی طرح جب سارے لوگ قیام کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ ہمیں معافی دلائیں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا، زبان نہیں لا سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ وہ بھی فرمائیں گے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، آپ کا بھی یہی جواب ہوگا۔ پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ فرمائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے شفاعت اور اس کی مہربانی چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کی التجا کریں گے تو حکم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جائیں، میں قبول کرتا جاؤں گا، اور آپ کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا، اور اس طرح ساری مخلوق کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوگی۔ یہ ثابت ہوا کہ گزشتہ انبیاء کو جو کامیابی حاصل ہوئی اور جو ان کو عزت ملی، جو مخلوق خدا کو نجات ملی اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ملی، وہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ موجودہ زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محشر میں شفاعت کا ذریعہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہوگا۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا، روشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مدعا ہے کہ مومن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی طرح محبت کرے جس طرح میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اسے کما حقہ پورا کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ البتہ انسان اس کے لیے اپنی انتہائی کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ نہیں بن سکتا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ نسبت، یہ تعلق، یہ محبت ان سینوں کو حاصل ہوتی ہے جو صاف اور پاک ہوتے ہیں، جن میں شیطان اور نفس کی وجہ سے علائش، زنگ اور گندگی ہوتی ہے، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں۔ سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے، اور یاد الہی ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو یہاں وقتاً فوقتاً آتے ہیں، دنیاوی مصیبتیں اور دینی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرائی جاتی ہے کہ ان کے سینے اس یاد سے پاک صاف ہو جائیں، اور پھر پاک صاف جگہ کی جو پاک اور صاف قیمتی دولت ہے جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اسے ان میں رکھا جائے، اور پھر دل و دماغ یہاں سے روشن ہو کر واپس لوٹیں، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔